آئندہ مالی سال کے لیے 14,460 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ سود اور قرضوں کی ادائیگی پر 7,303 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ گریڈ 1 سے 16 کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35%، گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کی تنخواہوں میں 30% اضافہ، پینشن میں 17.5% اضافہ کر دیا گیا۔ زرعی قرضوں کی حد 1800 ارب سے بڑھا کر 2250 ارب کر دی گئی۔ سولر پینل اور بیٹریز کی تیاری کے خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ۔ بجٹ میں ترقی کا ہدف 3.5 رکھا گیا۔ متوسط طبقے کے تنخواہ دار عام آدمی کے لیے بجٹ میں کچھ نہیں۔ وفاقی بجٹ میں کراچی میں جاری اور نئے منصوبوں کے لیے اربوں روپے کے فنڈز مختص۔ K4 کے لیے 17.5 ارب مختص۔ انفراسٹرکچر، گرین لائن، سڑکوں کی بحالی اور تعمیر، پارکوں، کھیل کے میدان اور IT پارک کے لیے بھی بڑی رقم مختص کر دی گئی۔ اور بجٹ میں 93 لاکھ خاندانوں کے لیے BISP کے تحت 450 ارب روپے مختص۔ بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کے لیے 55 ارب، بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کے لیے 6 ارب روپے دیے جائیں گے۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے لیے 10 ارب مختص۔ بجٹ میں 700 ارب روپے سے زائد کے نئے ٹیکسز عائد کرنے کی تجویز۔ 510 ارب کے ٹیکس منی بجٹ سے وفاقی بجٹ کا حصہ بنیں گے۔ نان فائلرز کے لیے بینک سے رقم نکلوانے پر مزید ٹیکس عائد کرنے کی تجویز۔ ڈیبٹ کریڈٹ کارڈز ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 1 سے بڑھا کر 5% کرنے کی تجویز۔ بجٹ میں سپر ٹیکس کو پروگریسو ٹیکس کا نام دے دیا گیا۔ کمرشل درآمدی اشیاء پر ٹیکس کی شرح میں 9% اضافے کی تجویز۔ مہنگائی نے غریب آدمی پر بے پناہ بوجھ ڈالا ہے۔ اقتصادی ترقی جس رفتار پر ہونی چاہیے تھی نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 3.3 بلین ڈالر پر رہ گیا۔ پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی تو گزشتہ حکومت نے معیشت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ بڑی مشکل سے IMF سے معاملات طے کیے، IMF کی تمام شرائط کو منوان تسلیم کر لیا۔ معیشت کا پہیہ سیاسی استحکام سے جڑا ہے، ہم سب سیاسی استحکام لانے کے لیے یکسو ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والے 1 سال کے دوران 1 لاکھ ڈالر تک پاکستان لا سکیں گے۔ ذرائع آمدن کا نہیں پوچھا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں نئی ایمنسٹی اسکیم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ بیرون ملک سے غیر ملکی کرنسی لانے کی حد بڑھانے کے لیے قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ ڈالر یا کسی دوسری کرنسی کی ذخیرہ اندوزی پر سزا دینے کے لیے قانون سازی ہوگی۔ یہ IMF دوست بجٹ تو ہے لیکن عوام دوست بجٹ نہیں کہہ سکتا۔ جماعت اسلامی کے رہنما مولانا عبدالاکبر چترالی کہتے ہیں ان کے پاس اب 900 ارب کے ٹیکس لگانے کے سوا کچھ نہیں، اس ٹیکس کا نفاذ اب عوام بھگتیں گے۔ میئر کراچی کے انتخاب میں تمام نمائندوں کی شرکت یقینی بنائی جائے۔ سندھ ہائی کورٹ کا حکومت کو حکم، PTI کے تمام گرفتار UC چیئرمین کو بحفاظت سٹی کونسل پہنچانے کی ہدایت۔ پولیس نے فردوس شمیم نقوی، عمر دراز، سید امجد اور محمد مصطفیٰ کی گرفتاری کی رپورٹ پیش کی۔ سندھ حکومت نے منتخب نمائندوں کو سٹی کونسل پہنچانے سے معذرت کی تھی۔ کراچی میں سرکاری ریٹ پر دودھ فروخت نہ کرنے پر انتظامیہ کا بھیس کالونی میں ایکشن۔ دودھ سے لدی 100 سے زائد گاڑیاں بند کر دی گئیں۔ ڈیری فارمرز کے خلاف سکن تھانے میں مقدمہ درج۔ کمشنر کراچی نے دودھ سرکاری قیمت 180 روپے فی لیٹر فروخت کرنے کی ہدایت دی تھی۔ آن لائن ٹیکسی کا منتظر شخص کراچی کی مصروف ترین شارع فیصل پر لٹ گیا۔ موٹر سائیکل سوار ڈاکو نرسری کے قریب موجود شہری سے موبائل فون، نقد رقم، کارڈ، سفری بیگ لے کر فرار ہو گئے۔ ریحان ارشد اسلام آباد سے شادی کے لیے کراچی آیا تھا۔ 9 مئی کے سیاہ دن کو گزرے 1 ماہ مکمل۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ یونیورسٹی وائس چانسلر نے کہا بہت دکھ ہوا جس بربریت سے قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر جلایا گیا۔ شرپسندوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ طلبہ کا کہنا تھا حملہ آوروں اور ان کے ماسٹر مائنڈز کو قانون کے مطابق سزا دے کر عبرت کا نشان بنایا جائے۔ سول سوسائٹی کا ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ۔ شرکاء کو دل خراش واقعے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔